مسجد ضرار جو منافقین نے قائم کی تھی تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا سکے، یہاں پر بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد ضرار کو جلوہ دیا۔ حالانکہ کہنے تو کیا تھی، وہ مسجد تھی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقوں کی مسجد کو بھی برداشت نہ کیا بلکہ اس کو جلوہ دیا۔ تو آج بھی جو ہے ایسے کئی مقامات ہیں یا کئی قائم کیے ہوئے سینٹر ہیں کہ جہاں پر بظاہر اسلام کی تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے، لیکن اصل میں اسلام کی جو زینت ہے اس کو بگاڑا جا رہا ہوتا ہے۔ اسلام کو اس طرح پیش کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جو شریعت کی روح نہیں ہے، اسلام کی روح نہیں ہے، اور اسلام کو بگاڑ کر پیش کرتے ہیں، جس سے جو ہے ملحدین کو موقع ملتا ہے، اسلام مخالف جو قوتیں ہیں وہ پاور میں آتی ہے اور ان کو جو ہے موقع دیا جاتا ہے، فراہم کیا جاتا ہے۔ لہٰذا کبھی بھی آپ اسلام سیکھیں تو ایسے لوگوں سے نہ سیکھیں کہ جو ہے سطحی قسم کے لوگ ہیں، جنہوں نے صرف مطالعہ کیا ہے، کوئی چند اردو کی کتابیں پڑھ لی ہے، اور آپ اس کے لیکچر سن کر آپ متاثر ہو رہے ہیں، تو ہرگز متاثر نہ ہو۔ ہمیشہ دین سیکھیں تو اتھینٹک عالم سے سیکھیں، جو معتبر ہو اور معتمد ہو، جو سند یافتہ ہو، صحیح العقیدہ ہو، اس کے لیکچر کو سنیں، اس کی گفتگو کو سنیں۔ وجہ یہ ہے کہ گفتگو تو منافقین بھی کرتے تھے، گفتگو منافقین بھی کرتے تھے، اسلام کا نام منافقین بھی لیتے تھے، لیکن اسلام کے نام پر جب انہوں نے مسجد بنائی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مسجد کو جلوا دیا، اور حضور علیہ السلام نے اس کو برداشت نہ کیا۔ آگے سورۃ التوبہ میں رب الجلال فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جو سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیونکہ جو ہے دنیاوی لیول پر آپ دیکھ لیں، ایک بندہ کامیاب لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، گھومتا ہے، تو ایک دن وہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے، اور ایک بندہ سست لوگوں کے ساتھ گھومتا ہے تو اس کے اندر بھی سستی آ جاتی ہے۔ ایک بندہ نمازی آدمی کے ساتھ گھومتا ہے، اس کی صحبت کو اختیار کرتا ہے، تو رفتہ رفتہ وہ بھی نمازی ہو جاتا ہے۔ رب الجلال یہاں پر ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پھر سورۃ توبہ کا اختتام ہوا، اور رب تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رؤوف اور رحیم کا لقب عطا فرمایا، نام عطا فرمایا، کہ جو اللہ کے حبیب ہے وہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ حالانکہ سورۃ التوبہ میں، سورۃ البقرہ میں آپ سماعت کر چکے ہیں کہ رب الجلال نے فرمایا، ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب رؤوف اور رحیم ہے، اور یہاں پر رب تعالیٰ اپنے محبوب کو رؤوف اور رحیم فرما رہا ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ عطائی اور ذاتی کیا ہوتا ہے، کہ تم لوگ نے عطائی اور ذاتی کہاں سے نکال لیا، تو عطائی اور ذاتی یہاں سے نکلا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو علم غیب ہے، لیکن اللہ کی عطا سے عطائی ہے، اور اللہ کے بعد جو علم غیب ہے وہ اس کا اپنا ہے۔ تو رؤوف اور رحیم سے ہم نے اس کو نکالا ہے کہ رب الجلال نے جب سورہ بقرہ میں فرمایا رؤوف اور رحیم، تو وہ خود ہے، وہ ذاتی طور پر رؤوف اور رحیم ہے، اور حضور علیہ السلام کو رؤوف اور رحیم فرمایا، تو حضور علیہ السلام رؤوف اور رحیم ہے اللہ کی عطا سے، بس ہو جائے اللہ کی عطا سے۔ تو یہ اس طرح فرق ہوا ذاتی اور عطائی کا، کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر وہ رؤوف اور رحیم ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطائی طور پر رؤوف اور رحیم ہے۔ اب جو ہے سورہ یونس کی ابتدا ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یخرج الحی من المیت، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کہ رب الجلال کی شان ہے کہ وہ نکالتا ہے زندے کو مردے سے، اور نکالتا ہے مردے کو زندہ سے، یہ اللہ کی شان ہے۔ انڈا مردہ ہے، لیکن اس میں سے رب تعالیٰ زندے کو نکالتا ہے، اور آدمی زندہ، عورت زندہ ہے، لیکن اس کے اندر سے مردہ جو ہے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، عورت کا انتقال ہو گیا ہے، بچہ حرکت کر رہا ہے، آپریشن کر کر بچے کو نکال لیا جاتا ہے۔
تو آپ دیکھیں کہ وہ مردہ ہے، لیکن مردے سے اللہ رب العزت زندے کو نکال رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ آگے رب الجلال نے پھر اولیاء کا ذکر فرمایا، اس سے پہلے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی تم پر رحمت ہو، اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل ہو جائے تو تم جو ہے خوشیاں مناؤ، تم خوشیاں مناؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کا جب بھی فضل ہو تو خوشی منانی چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اس آیت مبارکہ میں رب الجلال نے فلیفرحوا، یہ امر کا صیغہ ہے، حکم کا صیغہ ہے۔ رب تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اور حضور علیہ السلام سے بڑی رحمت اور حضور سے بڑی نعمت ہمارے لیے کوئی نہیں۔ کائنات میں جو کچھ بھی ہے، کائنات جو سجی ہوئی ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی ہم خوشی مناتے ہیں، جو میلاد کی خوشی مناتے ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہم پیش کرتے ہیں۔ پھر آگے رب الجلال نے اپنے اولیاء کا، اپنے خاص بندوں کا ذکر فرمایا اور ان کو عالیشان طریقے سے ذکر کیا اور فرمایا الا خبردار ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے اولیاء ہے، جو اللہ کے دوست ہے، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا، نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، کیونکہ انہوں نے زندگی دنیا میں اللہ رب العزت کے لیے گزاری، تقوی سے گزاری، اللہ اس کے رسول میں، اللہ اس کے رسول کے نظام میں زندگی کو جب بسر کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص تحفہ عطا فرمایا کہ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مطلب کل بروز محشر، وہ جب حشر کے میدان میں کھڑے ہوئے ہوں گے تو ان پر غم طاری نہیں ہوگا کہ ہم نے کیا کیا، ہم کیا کر آئے ہیں۔ وہ مطمئن ہوں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، وہ مطمئن ہوں گے اور رب تعالیٰ سے اچھی امید لگائے ہوئے ہوں گے، کیونکہ رب تعالیٰ ان پر نہ خوف طاری کرے گا نہ غم طاری کرے گا۔ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مٹا دیا کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو خاک میں ملا دیا، اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں زندگی کو بسر کیا، اور رب تعالیٰ نے ان کو گلے گلزار کر دیا، تو ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ اور فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آگے رب تعالیٰ نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی کلمات ہے وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور جو ہے وہ جو ہے عظیم کامیاب ہے وہ لوگ جو اولیاء ہے، وہ انہوں نے عظیم کامیابی کو حاصل کر دیا۔ اور فرمایا الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، سب کا مالک اللہ ہی ہے۔ ہم تو مجازی طور پر مالک ہوتے ہیں، حقیقت میں ملکیت اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے، وہی ہر چیز کا خالق ہے۔ رب تعالیٰ قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔